السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل عاشی آرٹ اینڈ کرافٹ۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول داستان محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو آتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب کے سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ناول ختم ہونے والا ہے تو نیکسٹ ناول کون سا سٹارٹ ہوگا وہ بھی آپ سب کمنٹ میں مجھے بتائیں تاکہ ہم اچھا ناول کو سٹارٹ کر سکیں۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ زنیرہ کی زندگی میں آہستہ آہستہ سکون آنے لگا تھا۔ عامر کے وہی مصروف شب و روز دوبارہ شروع ہو گئے تھے، مگر اس میں ایک تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا احسان مند تھا، اس کا یہ ضم ٹوٹ گیا تھا کہ زنیرہ اس کے گھر کی ایک فالتو چیز ہے اور وہ اپنا گھر اور اپنی زندگی اس کے بغیر بھی بخوبی چلا سکتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، ملازم ہے، بیوی نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کی بیماری نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اب یہ طبق کتنے دن تک روشن رہنے تھے یہ زنیرہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے تو بس اپنی معمول کی زندگی شروع کر دی تھی۔ سید صاحب کی باتوں نے اس پر جادو کا اثر سا کیا تھا۔ ان کی بچے کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی نے اسے ہر دوسری چیز سے بے نیاز کر دیا تھا، عامر سے، اس کی مصروفیت سے اور شاید اس کی گرل فرینڈ سے بھی۔ اگرچہ وہ کبھی کبھار موقع ملنے پر اس کا فون چیک کر لیتی تھی، لیکن اس میں اسے کچھ نہ ملتا تھا۔ کوئی میسج نہیں، کوئی کال نہیں۔ یا تو عامر یہ معاملہ ختم کر چکا تھا یا وہ کال اور میسج ڈیلیٹ کرنے کا ماہر ہو گیا تھا۔ زنیرہ کو اب کچھ خاصی پرواہ بھی نہ رہی تھی۔ اس نے اللہ سے سکون مانگا تھا، اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ وہ جب شاپنگ پر نکلتی، بچوں کی چیزیں خرید کر واپس آ جاتی، ان چیزوں کو اپنے کمرے میں سامنے ہی رکھ دیتی۔ آتے جاتے چھوٹے چھوٹے کپڑوں، جوتوں، ہیئر بینڈز اور جرابوں پر اس کی نظر پڑتی اور اس کا دل خوشی سے ممور ہو جاتا۔ سید صاحب کی آواز اس کے کانوں میں آتی، انشاءاللہ تمہارا بچہ ضرور ہوگا۔ وہ ضعیف الاعتقاد نہ تھی، کسی انسان کو عالم الغیب نہ جانتی تھی، مگر یہ وہ امید تھی جس پر یقین کرنے کو وہ دل و جان سے آمادہ تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی آز تھی۔ فیصل کا کال واپس آیا تو سب سے پہلے بھاگم بھاگ ایبٹ آباد گیا۔ پریڈ گراؤنڈ کی سڑک پر اسے قریشی صاحب تنہا ٹہلتے نظر آئے۔ اس کی ساری خوشی پر اوس پڑ گئی۔ وہ 2 مہینے بعد ثنا کو دیکھنے کی آس میں آیا تھا۔ کہاں تھی وہ؟ یہ سوال وہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا، قریشی صاحب سے تو بالکل نہیں۔ 2 دن وہ نہ آ سکا۔ کہیں جا کر تیسرے دن اسے ثنا کی جھلک نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے فیصل دھکا لگا کر اس کے گھر تک لایا تھا۔ فیصل ضرور اس کا راستہ روک لیتا، مگر اس کے ساتھ اس کی امی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اکیڈمی آ کر وہ بجھا بجھا رہنے لگا۔ اسے ساری دنیا ظالم لگنے لگی۔ خود ترسی کے عالم میں اسے زیادہ دن نہ رہنا پڑا۔ ایک دن وہ مونا لیزا گیا تو قریشی صاحب اور ان کی بیگم وہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ فوراً اوٹ میں ہو گیا۔ قریشی صاحب اپنے دھیان میں نکل گئے، مگر علی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ آپ کو معلوم ہے لاہور جا رہے ہیں ہم، اس نے خوشی خوشی فیصل کو بتایا ہے۔ کیوں؟ واپس کب آؤ گے اور لاہور میں کہاں؟ وہ ایک سانس میں ہی سارے سوال پوچھنے لگا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہاں ہمارے کزن بھی آئیں گے۔ علی کے پیچھے کھڑی ثنا نے 3 انگلیاں فیصل کو دکھائیں۔ کیا 3 دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ فیصل نے کچھ نہ سمجھتے کہا، چلو پارک بھی جائیں گے۔ علی اپنی روانی میں لگا ہوا تھا۔ ثنا نے نفی میں سر ہلایا۔ 3 ہفتے؟ فیصل پریشان ہوا۔ آ جاؤ بچوں، قریشی صاحب کی آواز آئی۔ ثنا نے نفی میں سر ہلایا اور علی کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ 3 مہینے؟ فیصل نے بے یقینی سے کہا۔ 3 مہینے؟ وہ دم سے کرسی پر گر گیا۔ قریشی صاحب آپ کو اللہ پوچھے۔ فیصل اپنی آواز کہیں اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فیصل کے لیے ایبٹ آباد ویران ہو گیا تھا۔ اسے مونا لیزا اور پریڈ گراؤنڈ سے نفرت ہو گئی۔ اس نے عادل کو فون کیا اور اس سے لڑ پڑا۔ تم نے کہا تھا افاقہ ہو جائے گا۔ وہ بے ساختہ چیخ پڑا۔ دوائی لینی پڑتی ہے بیٹا، عادل نے آرام سے کہا۔ کیسی دوائی؟ اس کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا۔ اس سے ملنا چھوڑ دو، ایکسرسائز ڈبل کر دو، رات کو جلدی کھانا کھا کر نماز پڑھو اور فوراً سو جاؤ، ہفتے بھر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عامر جیسے واقعی اسے نسخہ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ فیصل نے بھنا کر فون بند کر دیا۔ کیسے گزریں گے 3 مہینے؟ یہاں تو ایک ہی مہینے میں دل ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔
2 مہینے فیصل نے مصیبت کے وقت کی طرح گزارے۔ اب نہ جانے یہ عشق تھا یا ایبٹ کا پانی۔ اس کے بال تیزی سے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ 3 مہینے میں سر کے بال آدھے گر گئے۔ اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور لاہور جا پہنچا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آتے ہوئے زنیرہ کو بھی لیتا آتا۔ دادی اور عطیہ نہال ہو گئیں۔ فیصل جب بھی آتا گھر ہنسی مذاق قہقہوں اور آوازوں سے بھر جاتا۔ عطیہ کچن میں گھس گئی۔ اس کی محبت کا سب سے بڑا اظہار اپنے بچوں کو کھلانے پلانے میں تھا۔ دادی کی سوئی حسب معمول عادل کے رشتے پر اٹکی تھی۔ بڑی اچھی لڑکی ہے پھپھو خالہ، یاد ہے تمہیں؟ انہوں نے فیصل اور زنیرہ کو بتایا۔ ہماری کوئی پھپھو خالہ بھی تھی؟ فیصل زنیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کون پھپھو خالہ دادی؟ زنیرہ نے پوچھا۔ وہ جو گوری سی تھی، لمبے قد کی؟ نہیں نہیں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے مر گئی تھی، دادی نے یاد کروایا تو فیصل ہنسنے لگا۔ ہاں یاد ہے، اپنی پیدائش سے پہلے کے لوگوں کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کی پھپھو خالہ جنت میں ملی تھی مجھے۔ میں کھیل رہا تھا کہ لاٹھی ٹیکتی آئی اور بولی ڈاکٹروں سے ٹھیک علاج نہیں کیا۔ فیصل ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ چپ کر، بڑی پیاری پھپھو تھی میری۔ دادی برا مان گئی۔ لیکن دادی وہ تو مر گئی ہیں، بادل کی شادی ان سے کیسے ہوگی؟ فیصل نے ہنس کر پوچھا۔ پوری بات سنا کر بیچ میں مت بولا کر، دادی نے اسے ڈپٹا۔ پھپھو خالہ کی بیٹی ہے رضیہ، یعنی آپ کی کزن، زنیرہ نے لقمہ دیا۔ ہاں اس کی پوتی ہے، بڑی پیاری ہے۔ میں پچھلے دنوں شادی میں گئی تھی نا، اوہ وہی ننھی کے بیٹے کی شادی پر، تو وہاں میں نے دیکھی، فوراً مجھے پسند آ گئی۔ دادی نے اس کی مداح سرائی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا؟ کیا کرتی ہے؟ زنیرہ کو دلچسپی ہوئی۔ نام؟ دادی سوچ میں پڑ گئی۔ شمیمہ رائی، فیصل نے کہا۔ بڑا پرانے زمانے کا نام ہے۔ زنیرہ نے حیرت سے فیصل کو دیکھا اور بڑبڑائی۔ ہاں ہاں، شمیمہ رائی، تمہارا دادا جی نے پہلی فلم میں اس کی دکھائی تھی۔ سفید گرارہ پہنا ہوا تھا اس نے اور اوپر ساٹن کی پھولوں والی قمیض، سر پر 4 موم کا دوپٹہ۔ دادی خوش ہو کر بولی اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فیصل کو عادل کے رشتے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سرور کے ساتھ ان کے کاموں کے لیے نکل جاتا۔ ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی۔ زندگی کا ایک طویل حصہ تھا جسے اب انہیں سمیٹنا تھا۔ فیصل کو احساس تھا کہ دونوں بیٹوں کی عدم موجودگی میں وہ اپنا ہر کام اکیلے کرتے تھے۔ وہ جب بھی آتا تھا تو اس کے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بل جمع کروانے، گاڑی کا ورکشاپ لے جانا، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹس، یہ سب وہ کام جو اپنے ذمہ لے لیتا تھا۔ جب سے آیا ہے فیصل 2 گھڑی کو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا، باہر ہی پھرتا رہتا ہے، دادی نے شکوہ کیا۔ میرے کاموں سے جاتے ہیں اماں، آپ ہی کے پاس رہے گا۔ سرور نے انہیں تسلی دی۔ میں نے فون کیا تھا رضیہ کو، کل جائیں گے اس کے گھر، تم لوگ اس کی پوتی کو دیکھ لینا، پھر آدر کا رشتہ دے دیں گے، دادی نے بتایا۔ اماں مجھے تو کل کہیں جانا ہے، آپ لوگ ہو آئیے گا، فیصل لے جائے گا۔ سرور نے کہا۔ میں کیا کروں گا وہاں جا کر، میرا وہاں کیا کام؟ فیصل گڑبڑا کر بولا۔ لے، تیرا کام کیوں نہیں؟ تو لڑکے کا بھائی ہے، ہونے والی بھابھی کو دیکھنا ضروری ہے، دادی بولی۔ چلے جاؤ، وہ خوش ہو جائیں گی، سرور نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ لیکن ابو کل، تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کل میں ذرا مصروف ہوں۔ کہاں مصروف ہو؟ سرور نے پوچھا۔ کچھ کام ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ اماں آپ لوگوں کو کتنے بجے جانا ہے؟ سرور نے پوچھا۔ شام کو 6 بجے، 6 بجے تک آ جاؤ گے تم؟ سرور نے فیصل کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کوشش کروں گا، فیصل نے تابع داری سے کہا۔ اگلے دن وہ صبح صبح گھر سے غائب ہو گیا۔ سارا دن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ زنیرہ نے 1-2 مرتبہ اسے فون بھی کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ شام کو دادی عطیہ اور زنیرہ تیار ہو کر اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ کہاں رہ گیا، کچھ بتا کر بھی نہیں گیا۔ عطیہ بار بار گھڑی دیکھ رہی۔ آ جائے گا امی، بچہ تو نہیں ہے، گیا ہوگا دوستوں میں، سارا نے کہا۔ ہاں ہاں، بڑا ذمہ دار ہے میرا بچہ، دادی نے فخر سے کہا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور فیصل اندر ہوا۔ دادی عطیہ اور زنیرہ تینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا؟ عطیہ کے منہ سے نکلا۔ فیصل تم ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا کے آئے ہو؟ زنیرہ نے بے یقینی سے کہا۔ فیصل نے بھنویں چکا کر انہیں دیکھا اور بڑی بے نیازی سے بولا۔ ہاں لیکن کیوں؟ گنجے تو نہیں ہوئے تھے تم؟ ابھی زنیرہ نے حیرانی سے کہا۔ ہو رہا تھا اب، اس سے پہلے کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا میں نے سوچا کچھ تدبیر کر لوں۔ وہ شہزادہ بھی تو گنجا ہے، دادی نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کون سا شہزادہ؟ فیصل نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا خیال ہے پرنس ولیم کی بات کر رہی ہیں، زنیرہ بولی۔ ہاں ہاں، وہی، اس نے تو بال نہیں لگوائے، دادی کو یاد آ گیا، لگوانے چاہیے تھے، وہ انسان ہی کیا جو سمارٹ نہ لگے۔ فیصل دروازے کی طرف بڑھا۔ کتنا خیال ہے اس اپنی سمارٹنس کا، عطیہ نے ہنس کر کہا۔ فیصل نے گردن موڑ کر عطیہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولا۔ کیا کروں میں ہیرو بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دادی کی کزن کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ یہ دادی نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں۔
عادل کا کیا بھروسہ شادی کے لیے مانے یا نہ مانے، بعد میں شرمندگی تو نہ ہوگی۔ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور فیصل جی بھر کے بور ہو رہا تھا۔ اسے زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ جب بیٹھے بیٹھے اسے اپنے ہاتھ پاؤں بیکار لگنے لگے تو وہ پانی پینے کے بہانے اٹھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ مدسا ڈرائنگ روم تھا۔ اس نے وہاں جا کر ایک گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگا۔ اس کے دائیں طرف دیوار پر ایک سنہری فریم والا آئینہ لگا ہوا تھا۔ وہ پانی پیتے پیتے اپنے نئے ملے بال دیکھنے میں مگن تھا۔ جب آئینے میں اسے وہ نظر آئی، وہ دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ پانی کا گھونٹ فیصل کے گلے میں اٹک گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تیزی سے وہ اس کی طرف مڑا، تبھی ثنا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی اور وہ دم بخود فیصل کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت اس کے پیچھے سے قریشی صاحب نمبر آوے، ساتھ ان کی بیگم اور کچھ دوسرے لوگ بھی۔ ثنا بھی کھچی کھچی ڈائننگ روم کی طرف چلی گئی۔ رات کو فیصل نے زنیرہ کے دروازے پر دستک دی۔ زنیرہ کو اس کا اتنا سنجیدہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چپ چاپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور کتنی ہی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پہلے تو زنیرہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی، پھر اسے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ پھٹ پڑا۔ ساری بات الف سے یہ تک زنیرہ کے گوش گزار کر دی۔ تو یہ بات ہے، لڑکی تو پیاری ہے، زنیرہ نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ فیصل خاموش رہا۔ لیکن فیصل، شکل اور صورت دیکھ کر تو آپ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، زنیرہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ اب بھی چپ رہا۔ تمہیں اس میں کیا پسند ہے؟ زنیرہ نے نرمی سے پوچھا۔ ذہین ہے، شریف اور سب سے زیادہ یہ کہ خوش مزاج ہے، اس نے سنجیدگی سے روانی میں کہا۔ یہی 3 چیزیں اہم ہیں ایک لڑکی میں۔ زنیرہ نے سر ہلایا۔ بالکل، فیصل نے پرجوش انداز میں کہا۔ زنیرہ کچھ دیر پرسوچ نظر سے اسے دیکھتی رہی۔ تم ابھی صرف 23 سال کے ہو، زنیرہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ بھی صرف 18 سال کی ہے۔ آج آپ لوگ اسے عادل کے لیے پسند کر رہے ہیں، کل کو کوئی اور پسند کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ ابھی تو وقت میرے ہاتھ میں ہے، پھر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ اگلی پوسٹنگ جہاں ہوگی وہاں گھر بھی مل جائے گا، بیوی افورڈ کر سکتا ہوں میں۔ وہ شاید اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو آج تک یہی سمجھتی تھی کہ تم مذاق کرتی ہو اپنی شادی کے بارے میں۔ زنیرہ مسکرائی۔ مذاق ہی کرتا تھا مگر اب سیریس ہوں، فیصل نے کہا۔ وہ ابھی بہت سنجیدہ تھا۔ تم فکر مت کرو، میں ابو سے بات کرتی ہوں، زنیرہ نے تسلی دی اسے۔ زنیرہ کی طرح عطیہ اور دادی بھی یہی سمجھی تھی کہ ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک مذاق ہے۔ انہوں نے عادل کو ثنا کی تصویر بھی بھیج دی تھی۔ انہیں وہ عادل کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ فیصل کی شادی کا تو دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ زنیرہ نے سرور کی عدالت میں کیس دائر کیا، وہ بھی پسو پیش میں پڑ گئی۔ انہیں فیصل کی کم عمری پر اعتراض تھا، لیکن فیصل بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ منگنی کر دینے پر اصرار کرتا رہا۔ عطیہ پریشان ہو گئی۔ کیسے کروں؟ ابھی بڑے بھائی کی ہوئی نہیں، چھوٹے کی کر دوں؟ انہوں نے سرور سے کہا۔ اب عادل نہیں مانتا تو کیا کرے؟ اس کی خاطر فیصل کی بھی نہ شادی کرے؟ ٹھیک ہے، کم عمر ہے لیکن مالی طور پر مستحکم ہے، لائق ہے، ترقی کے چانسز ہیں، انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی، سرور نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے تو اس کی شادی کر دو۔ جوان لڑکا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اسے آزمائش میں مت ڈالو۔ دادی نے بھی اپنی تجویز پیش کی۔ فیصلہ ہو گیا۔ زنیرہ نے فیصل کو فون کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ڈوڑا چلا آیا۔ آؤ بیٹھو، ضروری بات کرنی ہے تم سے، سرور نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کی سنجیدگی سے فیصل کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ جتنا مرضی خود مختار ہو جاتا، باپ سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا کیس لڑنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس کی شکل دیکھ عطیہ ہنس پڑی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ فکر مت کرو، ہم وہاں تمہارے رشتے کے لیے راضی ہیں، انہوں نے پیار سے کہا۔ سرور بھی مسکرا رہے تھے۔ فیصل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں، ابھی ہم صرف تمہاری منگنی کریں گے، کیریئر کی سٹیج پر تم شادی نہیں کرو تو بہتر ہے، انہوں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، 1-2 سال تک عادل کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لیں، تب تک تمہاری پروموشن ہو جائے گی، تب شادی کر دیں گے۔ فیصل سعادت مندی سے سر جھکائے سنتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ تھی کہ چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ میں بھی کہوں یہ ہیرو کیوں بنا پھرتا ہے، بال بلے گوایا، اب پتہ چلا یہ کسی اور ہی چکر میں ہے، دادی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت عطیہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ عادل کا فون ہے، اس کو بھی خوشخبری سناتی ہوں، عطیہ نے خوش ہو کر۔ ہیلو، ہاں بیٹا، سب خیریت ہے؟ ایک اچھی خبر ہے، عطیہ نے فون کان سے لگائے کہا۔ امی، میرے پاس بھی اچھی خبر ہے، یہ جو تصویر آپ نے مجھے بھیجی ہے، مجھے وہ لڑکی مناسب لگی ہے، میں اب پاکستان آؤں گا تو اس سے ملوں گا، پھر کچھ فیصلہ کر لیں گے، عادل روانی میں بولا۔ لیکن عطیہ جہاں تھی وہیں جم کر رہ گئی۔ عطیہ ہمیشہ کہتی تھی کہ فیصل اپنی ضد کا پکا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جس بات پر اڑ جائے کر کے چھوڑتا ہے، مگر وہ کتنا ضدی ہے اس کا اندازہ انہیں اب ہوا۔ سب سے پہلے اس نے عادل کو فون کیا۔ بھائی جان، آپ ذرا میری بات سنیں، جس لڑکی کو مناسب سمجھ کر آپ کچھ فیصلہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جس ساتھ عشق میں فاقے کی تراکیب آپ مجھے بتاتے رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی زبان پر قائم رہیں اور نو گو ایریا میں قدم نہ رکھیں۔
وہ غصے میں ہمیشہ عادل کو بھائی جان کہتا تھا۔ عادل ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ فیصل نے فون پٹک دیا۔ دوسری دھمکی اس نے عطیہ اور دادی کو دی۔ یہ مت سمجھے گا کہ اگر عادل نے جس پر دلچسپی ظاہر کر دیا تو میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے میری شادی یہاں نہ کروائی تو میں جب بھی ڈیپوٹیشن پر جاؤں گا وہاں سے میم بیاہ لاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، دادی نے ہول کر کہا۔ تو پھر آپ کچھ کریں، میرا رشتہ طے کریں اور فوراً کریں، فیصل نے اٹر انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ تیسرا الٹیمیٹم اس نے ابو کو دیا۔ ابو وہ منگنی نہیں سیدھا شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سارے چکر میں بہت سی الجھنیں تھیں جنہوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ پہلا روڑا تو خود اپنے گھر میں عطیہ کی طرف سے آیا، جو بڑے بھائی سے پہلے چھوٹے کی شادی نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ منگنی پر راضی تھی مگر شادی پر نہیں۔ زنیرہ نے ہر محاذ پر فیصل کا کیس کسی ماہر وکیل کی طرح لڑا۔ اس نے عادل کو فون کر کے اسے امی کو قائل کرنے کا ٹاسک سونپا کہ اسے اپنے سے چھوٹے بھائی کی پہلے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ دل و جان سے چاہتا ہے کہ فیصل کی شادی کر دی جائے تاکہ دونوں خواتین کی قربانی کے بکرے کے سر پر صحرا سجانے کی دلی خواہش پوری ہو اور وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ دوسرا پتھر ثنا کے گھر والوں کی طرف سے ہے، جن کو فکر تھی کہ ثنا ابھی کم عمر ہے۔ زنیرہ نے فیصل کی عمر کا ثنا کے ساتھ جوڑ ثابت کرنے میں اپنے سارے دلائل صرف کر دیے۔ تیسرا خدشہ ثنا کی نامکمل تعلیم کے حوالے سے تھا۔ یہاں بھی زنیرہ نے ذاتی ذمہ داری پر وعدہ کیا کہ ثنا کی تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ سوال جواب ہوئے، مشورے ہوئے، دونوں طرف کی دادیوں کے بیچ جذباتی سین ہوئے۔ آخر قریشی صاحب نے فائل ووٹ ڈالا اور فیصل کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فیصل کو معلوم ہوا تو اسے قریشی صاحب کے بارے میں اپنے پرانے ارادوں پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اب ملیں گے تو ان کا سر ضرور چوم لوں گا۔ یوں فیصل کا رشتہ ثنا کے ساتھ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ثنا کو یہ سب خواب کی طرح لگتا تھا۔ وہ بار بار ذہن میں فیصل سے اپنی پہلی ملاقات، وہ پریڈ گراؤنڈ کے کنارے واک، مونا لیزا میں ٹکراؤ، وہ اکیڈمی میں اس کے ساتھ باتیں، وہ سرخ پھولوں کا قلین، وہ یہ یادیں دہراتی اور پھر اپنے ہاتھ میں پہنی اس کے نام کی انگوٹھی کو دیکھنے لگتی۔ اسے یقین نہ آتا تھا زندگی میں دیکھا گیا پہلا خواب پورا ہو رہا تھا۔ جسے چاہا تھا وہی زندگی کا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔ وہ اپنی دھن کا پکا اور کردار کا بلند تھا۔ وہ اس کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا، سچی محبت کرتا تھا۔ ثنا کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ فروری کی ایک سہانی شام فیصل اور ثنا کی شادی ہو گئی۔ اب بھی سوچ لو، ابھی تم صرف 23 سال کے ہو۔ پھر نہ کہنا ہم نے سمجھایا نہیں تھا، عادل نے عین نکاح سے پہلے فیصل کے کان میں سرگوشی کی۔ پورے 4 مہینے بعد میں 24 سال کا ہو جاؤں گا۔ اس نے بھی عادل کے کان میں سرگوشی کی۔ رہو گے تو بچے ہی، چپ کرو ورنہ میں یہ ہار اتار کر تمہیں پہنا دوں گا۔ میں بھاگ گیا تو تمہیں یہ شادی کرنی پڑے گی، اس نے عادل کو ڈرانے والے انداز میں کہا۔ اس بات نے عادل کی بولتی بند کر دی اور خیر خیریت سے نکاح ہو گیا۔ فیصل ثنا کو بیاہ لایا۔ دادی، عطیہ اور زنیرہ نے اپنے سب ارمان پورے کیے۔ اپنے دوستوں میں فیصل پہلا تھا جس کی شادی ہو رہی تھی۔ انہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ اس کے دوست فیصل کو کمرے تک چھوڑنے آئے تو اندر گھس کر بیٹھ گئے اور ثنا کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ فیصل انہیں دھکے دے دے کر باہر نکالتا، وہ پھر اندر گھس جاتے۔ آخر سرور اس کی مدد کو آئے اور پھر کہیں جا کر فیصل کی ان سے جان چھوٹی۔ دروازہ بند کر کے فیصل ثنا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں مسکرائے۔ فیصل نے اس کے ہاتھ لیے۔ کیا میں نے کبھی تمہیں بتایا؟ فیصل نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا؟ ثنا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کن الفاظ میں کہوں۔ یہ کہوں کہ آئی لو یو تو پیار بہت چھوٹا لفظ ہے ان جذبات کے لیے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہیں۔ ثنا شرما گئی۔ یہی بات تو اس کے اپنے دل میں بھی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن ثنا کے لیے اس کی آواز کے سوا کائنات میں کچھ نہ تھا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تمہارا تحفہ، اس نے اچانک کہا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ثنا نے اشتیاق سے آگے ہو کر دیکھا۔ ہاتھ جیب سے باہر نکلا تو اس کی مٹھی بند تھی۔ عین اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر فیصل نے مٹھی کھولی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر رکھا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دروازے کھلے تھے اور دم کا ننھا سا پنکھا گھوم رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیلی کاپٹر اٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر میرا ہو گیا؟ اس نے ناز سے پوچھا۔ دونوں کی۔ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی تمہارا ہو گیا؟ ہائے، ون گیٹ ون فری۔ کھنکتی ہنسی سے کمرہ گونجنے لگا۔
زنیرہ کو خوشی صرف فیصل کی شادی ہی نہیں ملی، ایک اور شادی کی بھی ملی۔ لاہور آنے سے پہلے اس نے حسب عادت عامر کا فون چیک کیا تو اس میں سحر عثمان کے نام سے آئی کال دیکھ چونک گئی۔ اس نے اپنے نمبر سے اسے فون کیا، کال فوراً کاٹ دی گئی۔ زنیرہ کو غصہ آ گیا۔ زنیرہ اس کے بینک کال ملائی۔ سحر عثمان سے بات کروا دیجیے، اس نے فون اٹھانے والے سے کہا۔ وہ تو جاب چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ فون اٹھانے والے نے اسے آگاہ کیا۔ کیوں؟ زنیرہ کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ان کی شادی ہو گئی ہے، اس شخص نے بتایا۔ تو جاب کیوں چھوڑ گئی؟ زنیرہ چونک گئی۔ اس نے اس بریکنگ نیوز کے شوق سے سنبھل کر کہا، امریکہ چلی گئی ہیں وہ، اس نے بتایا۔ زنیرہ کے دل پر ٹھنڈی پھوار گری۔ اس نے فون بند کیا۔ غص کم جہاں پاک، اس نے اونچی آواز میں کہا، پھر خود ہی ہنس پڑی۔ آئی ہوپ شی گیٹس دا ہسبینڈ شی ڈیزروز۔ فیصل کی شادی پر فوزیہ طاہر کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں جن دو لوگوں کی سب سے زیادہ احسان مند تھی وہ سرور اور فیصل تھے۔ اس نے بڑی خوشی سے شادی میں شرکت کی، بھاگ بھاگ کر گھر کے آگے کام کرتی رہی۔ ہاں بھائی، کیسے چل رہی ہے نوکری؟ فیصل نے طاہر سے پوچھا۔ بڑی اچھی سر، دعا ہے آپ کی۔ مٹھائی کھلانی ہے آپ کو؟ طاہر نے دانت نکال کر کہا۔ مٹھائی تو مجھے کھلانی چاہیے، میری شادی ہے، فیصل نے کہا۔ وہ بات نہیں جی، میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، وہ شرما کر بولا۔ ارے یہ تو واقعی بڑی اچھی خبر ہے، لاؤ مٹھائی، فیصل نے خوشی سے کہا۔ فوزیہ کے ساتھ اس کی ایک رشتہ دار لڑکی بھی آئی تھی۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھی رہتی، کسی نے اس پر دھیان نہ دیا۔ شادی ہو گئی، گھر میں ٹھہرے مہمان واپس جانے لگے تو فوزیہ بھی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ زنیرہ نے اپنے کمرے میں سامان سمیٹ رہی تھی جب فوزیہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی۔ آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے جی، یہ میری بہن کی بیٹی ہے تسنیم، زنیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، پیسے چاہیے؟ زنیرہ نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، تسنیم نے بے ساختہ کہا۔ پھر زنیرہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے بات کرنے کے لیے موزوں الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں جی، آخر اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زنیرہ حیران رہ گئی۔ وہ تو چھوٹی سی عمر کی لگتی تھی، دبلی پتلی کمر سی۔ دبلی پتلی کمر سی، 5واں میرے پیٹ میں ہے، تسنیم نے بات جاری رکھی۔ زنیرہ آہستگی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے لاغر پن چہرے کی جھائیوں اور آنکھوں کی حلقوں کو وہ غربت کا شاخسانہ سمجھی تھی۔ اس نے ہمدردی سے اس لاغر لڑکی کا جائزہ لیا۔ کچھ کھاتی پیتی ہو نہیں ہو تم؟ اس حالت میں تو تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ زنیرہ کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کیا کروں جی، بچوں کا پیٹ بھروں یا خود کھاؤں؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس پڑی۔ شوہر کیا کرتا ہے تمہارا؟ زنیرہ نے ہمدردی سے پوچھا۔ مر گیا، اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ زنیرہ کا سانس لمحہ بھر کو بند ہوا۔ بے اختیار اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کب، کیسے؟ 2 مہینے ہوئے ایکسیڈنٹ میں، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ زنیرہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ اس نے کن الفاظ میں تسلی دے۔ باجی آپ میرا ایک کام کریں گی؟ اس نے سر اٹھا کر بڑی آس سے پوچھا۔ ہاں کہو۔ میں یہ بچہ نہیں پال سکتی، اب مجھے اپنے بچوں کے لیے کمانے نکلنا ہوگا۔ میرے باقی بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ اس نے یسید بھرے لہجے میں کہا۔ شاید پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے، اس نے سوچا، لیکن اس کی اگلی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زنیرہ الجھن سے اس کی بات سنتی رہی۔ آپ کے کوئی جاننے والے ایسے ہیں جو بچہ گود لینا چاہتے ہیں؟ آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ جیسے کسی شریف گھرانے میں میرا بچہ دے دیں، میں بڑی احسان مند ہوں گی جی، میں یہ بچہ نہیں پال سکتی۔ اور اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ زنیرہ کے ذہن میں روشنی کا ایک کوند سا لپکا اور اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ سید صاحب، کیا میرے گھر اولاد ہوگی؟ تمہارے پاس محبت کا ایک سمندر ہے نچھاور کرنے کو، اللہ نے چاہا تو تمہیں وہ بچہ ضرور ملے گا جسے اس کی محبت کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ذہن میں سید صاحب سے آنے والی گفتگو کی ریکارڈنگ سی چلنے لگی۔ تسنیم کہہ رہی تھی، میں لاہور یہ بچہ ضائع کرانے آئی تھی لیکن ڈاکٹروں نے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ تسنیم کہے جا رہی تھی اور زنیرہ کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ بخود بیٹھی رہی۔ اس کے کانوں میں اب بھی اس آواز کی باز گشت تھی، تمہیں وہ بچہ ضرور ملے گا جسے اس محبت کی ضرورت ہوگی۔ اس نے سید صاحب کے الفاظ پر غور نہیں کیا تھا، وہ پیشن گوئی کر رہے تھے، اسے راہ سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے گھر اولاد ہوگی، انہوں نے اسے اپنی محبت کسی ایسے بچے پر نچھاور کرنے کا عندیہ دیا تھا جسے اس کی ضرورت تھی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میں دونوں ہی دینے کو تیار ہوں، تسنیم کہہ رہی تھی۔
تمہاری ہیرے کی سنار کے پاس ہے، وہ جانے اس کا کام۔ زنیرہ ہونک بنی، وہ ساری باتیں یاد کر رہی تھی۔ آپ بے شک مجھے نہ بتائیے گا کہ آپ نے بچہ کس گھر میں دیا، بس مجھے آپ کی گارنٹی چاہیے کہ لوگ عزت دار ہوں۔ زنیرہ نے اپنے رخسار پر بہتے آنسو پوچھ لیے اور بے اختیار آگے ہو کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس بچے کو میں ایک بہترین گھر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ آج میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ فیصل آئینے کے سامنے کھڑی ثنا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ فیصل نے اس کے ہاتھ سے برش لے لیا اور اس کے کمرے تک آئے بالوں میں پھیرنے لگا۔ کیا سرپرائز؟ ثنا نے اسے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اس نے بغور فیصل کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تم بتاؤ کہاں جانا ہے، تمہاری سب سے بڑی خوشی ہے۔ ثنا نے نظریں جھکا لیں۔ فیصل نے برش ہاتھ میں رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ بتاؤ نا، فیصل نے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ ثنا نے نظریں جھکائے کہا۔ ان دا آرم آف مائی ہسبینڈ۔ اف، تمہاری انہی باتوں نے تو مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ فیصل نے نرمی سے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو ثنا کسمسا کر پیچھے ہو گئی۔ رہنے دو، خود ہی چلا جائے گا جو بھی ہوگا۔ فیصل نے اس کے بالوں میں منہ چھپائے سرگوشی کی، لیکن وہ جو بھی تھا جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چوتھی دستک پر فیصل نے غصے سے دروازہ کھولا۔ آگے ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ فیصل نے تحمل سے پوچھا۔ سر، یہ رکا ہے آپ کے نام، ارجنٹ ہے، چوکیدار نے اس لفافے پکڑاتے ہوئے کہا۔ فیصل کاغذ ہاتھ میں لیے پلٹا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ ثنا نے پوچھا۔ تمہارا سرپرائز ہے۔ تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ تم نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی؟ وہ آگے بڑھایا۔ میں نے؟ کون سی فرمائش؟ ثنا نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ہیلی کاپٹر رائڈ کی فرمائش، یاد کرو، کاکول اکیڈمی میں۔ فیصل نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اوہ ہاں، اور آپ نے کہا تھا سویلین کو رائڈ نہیں دے سکتے آپ۔ ثنا نے یاد کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے پرائیویٹ پلین کا بندوبست کیا ہے، فیصل نے سر خم کر کے کہا۔ ثنا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے تصور میں وہ عظیم الشان پرائیویٹ پلین لہرائے جس پر ارب پتی سفر کرتے ہیں۔ پرائیویٹ پلین؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، میرا ایک دوست اسلام آباد میں فلائنگ کلب چلاتا ہے، اس سے جہاز مانگا تھا، اتھارٹیز سے فلائنگ کی اجازت مانگی اور اب وہ جہاز یہاں کھڑا ہے اور ہمارے پاس اس کو اڑانے کے لیے صرف 15 منٹ ہیں، اس لیے بھاگو۔ آخری لفظ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ ثنا کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ وہ ہنی مون کے لیے کاغان گئے تھے، وہاں سے واپسی پر فیصل کو کچھ دنوں کے لیے کاکول رکا۔ ان کا ارادہ ایک مرتبہ لاہور جا کر پھر واپس آنے کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ثنا کچھ دن لاہور اس کے گھر میں رہ لے تاکہ عطیہ اور دادی بہو کے لاڈ اٹھانے کے ارمان پورے کر لیں۔ کاکول میں اس نے ثنا کو وہ کمرہ بھی دکھایا جہاں اسے رہنا تھا۔ یہ بس ایک ہی کمرہ تھا جہاں صرف ایک بیڈ اور 2 صوفے رکھنے کی گنجائش تھی۔ اور کچن، کھانے کا کیا کریں گے؟ ثنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میس زندہ باد، کھانا میس سے آئے گا، تم عیش کریں گے۔ اور اس عیش کی پہلی کڑی یہ پرائیویٹ پلین تھا۔ بھاگم بھاگ وہ ایئر فیلڈ پہنچے تو پرائیویٹ پلین دیکھ ثنا کی ہنسی آ گئی۔ ننھا منا سا 2 سیٹوں والا کھلونا نما جہاز۔ فیصل نے اسے سیٹ پر بٹھا کر 4-5 بیلٹس اس کے گرد باندھے پوچھا۔ ویری کمفرٹیبل، ثنا نے جواب دیا۔ جہاز کا انجن سٹارٹ کر کے فیصل نے ایک ایک چیز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ثنا اس کے ہاتھوں کو کنٹرول پینل پر مختلف نوبز اور بٹنز کو چیک کرتے دیکھتی رہی۔ اس نے فیصل کو پہلی مرتبہ ایک پروفیشنل کے طور پر اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ اسے اپنے شوہر پر فخر محسوس ہوا۔ جہاز آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ثنا نے اس کے پروں کو ہلتے دیکھا۔ یہ جہاز، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں، فیصل نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جان گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس لیے ہنس کر بولا۔ فکر نہ کرو، وزن میں ہلکا ہے مگر کارکردگی میں بھاری ہے۔ ویسے بھی اپنی جان سے پیاری بیوی کو میں کسی خطرے میں ڈالوں گا؟ اس نے جھک کر ثنا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ یار بس، ویسے تم مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، فیصل نے کہا، لیکن یہ پیاری مسکراہٹ جلد ہی غائب ہوگی۔ جہاز فضا میں بلند ہوا تو ثنا کو لگا وہ بس کرسی پر بندھی بیٹھی ہے اور کرسی ہوا میں اڑی جا رہی ہے۔ جہاز کا کیبن شیشے کا تھا اور اس سے زمین و آسمان حد نگاہ تک نظر آتے تھے۔ ثنا خوف سے دم سادے بیٹھی رہی۔ اسے فیصل کے سامنے اپنے خوف کا اعتراف کرتے ہوئے شرم آتی تھی۔
ڈر تو نہیں لگ رہا؟ فیصل نے اس سے خاموشی کو محسوس کیا۔ نہیں، ثنا بہادری سے بولی۔ گڈ، اس نے مطمئن ہو کر کہا۔ ابھی ہم پہاڑوں کے پاس سے گزریں گے۔ ان پہاڑوں کو تم نے نیچے سے دیکھا ہوگا، یہ منظر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے، انجوائے کرو۔ تھوڑی دیر بعد ثنا کا ڈر واقعی کم ہو گیا اور وہ سرسبز پہاڑوں کو دیکھنے لگی جن کی چوٹیوں پر برف جمی تھی۔ وہ اب ایبٹ آباد کی حدود سے نکل آئے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ثنا نے تجسس پوچھا۔ ایک بہت خوبصورت جگہ، فیصل نے جواب دیا۔ ثنا کو ہر جگہ ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چیڑ کے درختوں سے لدے پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے، ان کے بیچ میں سڑک بل کھاتی چلی جا رہی تھی اور اوپر سے سلیٹس ربن کی طرح لگتی تھی۔ اس پر چلتی گاڑیاں کھلونا معلوم ہوتی تھیں۔ ایک سرسبز پہاڑ کا چکر کاٹ کر وہ دوسری طرف نکل آئے جہاں پہاڑ بالکل بنجر تھے۔ یہ پہاڑ؟ ثنا کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اسی وقت بادل کے پیچھے سے سورج نکل آیا اور پورے کا پورا پہاڑ چاندنی کی طرح دمک اٹھا۔ ثنا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ فطرت کے اس حسن نے اسے کنگ کر دیا۔ وہ کچھ نہ بول پائی۔ یہ ابرک کے پہاڑ ہیں، یہ جگہ دھاڑر کہلاتی ہے، یہیں لانا چاہتا تھا میں تمہیں، فیصل نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابرک کے پہاڑ؟ چمکتی اور دمکتی سورج سے آنکھ مچولی کھیلتی ابرک۔ ایک زاویے سے دیکھے تو وہ بالکل عام سا بنجر سلیٹی پتھروں سے بنا پہاڑ نظر آتا۔ اگلے ہی لمحے زاویہ بدلتا اور پورا پہاڑ اس طرح چمک اٹھتا کہ آنکھیں چندیا جاتیں۔ ایسے یہاں کی پہاڑ ہیں؟ فیصل نے اس کے گرد 2 چکر لگائے۔ اوپر سے ثنا کو کہیں کہیں چشمے بھی بہتے دکھائی دیے۔ چشموں کا پانی بھی پگھلی ہوئی چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ نہ جانے اس میں بھی ابرک گھلی تھی یا پہاڑوں کے غیر آلودہ دمن میں وہ سکون سے اپنی شفافیت لیے مسکراتے گنگناتے بہے جا رہے تھے۔ فیصل نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، ٹائم ٹو گو بیک۔ ثنا مڑ مڑ کر ابرک کے پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ یہ خوبصورتی ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ زنیرہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں اور سردی کے نرم گرم دھوپ کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے عامر کو دیکھا۔ اس میں ابھی تک بیماری کی تھوڑی سی بہت کمزوری باقی تھی۔ شاید غلطی میری ہی تھی، میں مسکرانا بھول گئی تھی، اپنے دکھ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ سامنے کھڑی خوشی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ عامر، اس نے یکدم پکارا۔ وہ تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس نرم نرم گھاس پر بیٹھ گئی۔ تم نے کبھی ایڈاپشن کے بارے میں سوچا؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ عامر اس اچانک سوال سے چونک اٹھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ نہیں زنیرہ، میں کسی دوسرے بچے کو پیار نہیں دے سکتا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ زنیرہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ ایک نرم آواز اس کے ذہن میں گونجی، راستے کو آسان کرنا پڑتا ہے، ہمت سے، دعا سے، صبر سے۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی۔ دیکھیں گے، اس نے دل میں کہا، سنار جانے اس کا کام۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ثنا نے فیصل سے کہا۔ کیا سرپرائز؟ وہ دراز کھولے، اس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی؟ ثنا نے پوچھا۔ میں نے؟ کون سی فرمائش؟ فیصل نے ہاتھ رک کر پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر ثنا کو دیکھا۔ یاد کرے گا کھول اکیڈمی میں منی ایچر کی فرمائش؟ ثنا مسکراتے ہوئے اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہاں یاد آیا تو بنا لیا تم نے میرا منی اسکیچ؟ فیصل کام چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں دکھاؤ۔ ابھی نہیں دکھا سکتی، ثنا شرما کر بولی۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ فیصل نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اکتوبر میں دکھاؤں گی۔ وہ شرم کے مارے لال ہوئے جا رہی تھی۔ وہ کیوں؟ اکتوبر میں کیا ہے؟ فیصل کا تجسس ابھی بڑھنے لگا تھا۔ وہ پیدا ہی تب ہوگا۔ آخرکار ثنا سر جھکائے شرما کر بولی اور حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے فیصل اسے دیکھتا رہا۔ 2 دن سے میں دیکھ رہی ہوں ثنا کچھ چپ چپ سی ہے۔ وہ دونوں گھر آئے ہوئے تھے تو عطیہ نے ثنا کی چپ محسوس کر کے سرور سے کہا، طبیعت نہ خراب ہو؟ سرور نے اخبار سے نظریں ہٹا کر کہا، پتہ نہیں، نئی شادی ہے، ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہے دونوں کا، کہیں فیصل نے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ پوچھوں گی فیصل سے، سمجھاؤں گی اسے، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ فیصل سے کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئی۔ اگلے دن عطیہ لانچ میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی جب فیصل آ کر ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ پرے ہو کر بیٹھو فیصل، گرمی لگتی ہے مجھے، عطیہ نے اسے دور کرتے ہوئے کہا۔ امی آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے روایتی بے نیازی سے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ ان کا سارا دھیان اخبار پر تھا۔ آپ کا بیبی آنے والا ہے، وہ بڑے آرام سے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ فیصل نے کیا کہا ہے۔
وہ جو 3 بچے میں نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا نا، ان میں سے پہلا آنے والا ہے۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے معمول کی کوئی بات بتا رہا ہو۔ مذاق کر رہے ہو؟ عطیہ حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ نہیں، ابھی تو صرف 1 مہینہ ہوا ہے شادی کو، ابھی سے؟ دادی نے بے ساختہ کہا، پھر کہتے کہتے وہ خود ہی شرما گئی۔ جی ابھی سے، وہ بھی شرمی سے بولا۔ میں بلا کر لاتا ہوں ثنا کو، آپ خود پوچھ لیں باقی تفصیلات۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ عطیہ دادی سے لپٹ گئی۔ دادی نے ان کا ماتھا چوم لیا۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ اولاد کی ہزاروں خوشیاں دکھائے۔ وہ اب دیدہ ہوگی۔ ہر کام میں جلدی پڑی ہوتی ہے اس لڑکے کو۔ عطیہ کی خوشی چھپائی نہ چھپتی تھی۔ پہلے رشتہ کرنے میں جلدی کی، پھر فوراً شادی کے لیے پیچھے پڑ گیا، اور اب وہ ہنسنے لگی۔ اور ہم ان کو چھوٹا کہتے ہیں، یہ تو سب سے بڑا نکلا، دادی پیار سے بولی۔ ثنا نے اپنے گھر کے اکلوتے کمرے کو خوب سجایا، خوب صورت لیمپس رکھے، کافی ٹیبل پر کرسٹل کے پیالے میں پانی ڈال کر اس میں تیرنے والے موم بتیاں سجائیں، دیواروں پر اپنی بنائی پینٹنگز اور شادی کی تصویریں لگائیں۔ لیڈیز کلب کے فنکشنز میں بھی اس کا دل لگ گیا۔ فیصل ہر روز ہنستا مسکراتا گھر آتا، میس سے کھانا آ جاتا، کبھی کبھی دوست بھی اکٹھے ہو جاتے۔ ہر دن عید تھا، ہر رات شب رات۔ یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئیں۔ ایک دن فیصل منہ لٹکائے گھر آیا۔ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ پہلے بری خبر سنا دے، ثنا نے اسے پانی دیتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ بری خبر یہ ہے کہ میری پوسٹنگ سمنگلی ہو گئی ہے بارڈر ایریا پر۔ میں فیملی ساتھ نہیں رکھ سکتا، بلوچی علیحدگی پسندوں کا زور ہے وہاں۔ ثنا پریشان ہو گئی۔ فیصل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے ہلایا۔ دل مضبوط کرو یار، فوجی کی بیوی ہو۔ اور اچھی خبر کیا ہے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ میں تمہارے لیے سموسے لایا ہوں، فیصل نے بے ساختہ کہا۔ ثنا ہنس پڑی۔ یہ اچھی خبر ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اچھی خبر نہیں؟ اچھا چلو دوسری اچھی خبر سن لو، مجھے رپورٹ کرنے سے پہلے 1 ہفتے کا ٹائم ملا ہے، گھومنے چلتے ہیں، پھر تم اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جانا، اگلے 5-6 مہینے تم وہیں آرام سے رہ لینا۔ فیصل نے اسے لایا عمل ہوتے کہا۔ آپ کے بغیر؟ ثنا نے بے ساختہ پوچھا۔ میرے بغیر کیوں؟ دل میں بسا کر رکھو میری تصویر۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، فیصل نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پھر تو گردن مستقل ٹیڑھی ہو جائے گی میری ہر وقت جھکائے رکھنے سے، ثنا نے ہولے سے کہا۔ تو دونوں ہنس ہی دیے۔ فیصل کے چہرے پر کرن روشنی نمودار ہوئی، محبت کا عکس نور بن کر اس کی آنکھوں میں جلملانے لگا۔ بلوچستان کے بنجر پہاڑوں میں گری چھوٹی سی ایئر بیس پر فیصل کی پوسٹنگ معمول سے ہٹ کر تھی۔ ایک مستقل کشمکش تھی جو علیحدگی پسندوں اور ریاست کے درمیان جاری تھی اور جن سے جنگی بنیادوں پر نمٹا جا رہا تھا۔ یہاں ان افسروں کو بھیجا جاتا تھا جو ذمہ دار تھے اور دلیر تھے، چیلنج کو آگے بڑھ کر قبول کرتے تھے۔ پہلے دن فیصل ہیلی کاپٹر کا جائزہ لینے گیا تو دور کھڑا ایک ایئر مین اسے کچھ جانا پہچانا لگا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ طاہر نکلا۔ طاہر اسے وہاں دیکھ خوشی سے کھل اٹھا۔ بیٹی کیسی ہے تمہاری؟ فیصل نے رسمی سلام دعا کے بعد اور گھر والوں کا حال چال پوچھنے کے بعد اس سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت پیاری ہے، امی کے پاس پتوں کی چھوڑ آیا ہوں، طاہر نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔